تو میں اٹھ کے جا سکتا ہوں. مجھے آپ لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہاں لائٹ جلی ہے ٹھیک ہے، مگر دوسری لائٹ نہ جلے جو قبر میں بھی اندھیرے کا سبب بنے اور میدان حشر میں بھی آدمی اجالے سے محروم ہو جائے. ہونا وہ چاہیے کہ حشر کے میدان میں یسعی نورہم بین ایدیہم. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی حبیبہ ورسولہ سیدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلى آلہ وأصحابہ افضل الصلاة وأکمل التسلیم. ایک بار نہایت احترام اور عقیدت کے ساتھ سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب کی بارگاہوں میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی عزیزان ملت، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالی نے صرف اور صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا، دنیا کی ساری مخلوقات کو نہیں، صرف اہل ایمان کو مخاطب کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ،
اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس کی بارگاہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اختیار کرو۔ اب یہاں مجھے یہ کہنا ہے کہ ایمان والوں سے پرہیزگاری، اعمال صالحہ کا مطالبہ کیا گیا، یہ بہت ضروری امر ہے، اس لیے کہ ایمان کی حفاظت اور ایمان کی تقویت اور افضلیت کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہیں۔ آدمی میں جب جرأت پیدا ہو جاتی ہے گناہ کرنے کی تو پہلے چھوٹے گناہ کرتا ہے، ہمت بڑھتی ہے تو کبیرہ گناہ کرنے لگتا ہے، ہمت اور بڑھی تو گمراہیوں کی بات کرنے لگتا ہے، کچھ اور ہمت بڑھی تو وہ کفریات بھی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کل میسر لما خلق لہ، کہ آقا کائنات نے فرمایا جو جس تقدیر پر پیدا ہوا ہے اسی اعتبار سے اس کو سہولتیں ملتی ہیں، آسانیاں عطا ہوتی ہیں۔ کل میسر لما خلق لہ، تو اب جو اچھے اعمال پر بھیڑے ہوئے ہیں، برائی کو ناپسند کرتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی تقدیر اچھی ہے، اور جو اس سے ہٹ کر ہے تو اس کی تقدیر میں کہیں نہ کہیں کوئی اس کی خرابی ضرور مذکور ہے۔ اس وجہ سے آدمیوں کو اسی اعتبار سے عمل کرنا چاہیے۔ اور اب یہ کہنے کے بعد میں پوچھتا ہوں کہ آدمی کے لیے دنیا میں آخرت کی فلاح بہبود کے لیے دو ہی کام تو سب سے زیادہ ضروری ہے، ایک کام ایمان، دوسرا اعمال صالحہ۔ پھر جب یہ دو کام ضروری ہیں تو پہلا تو یا ایھا الذین آمنوا میں آ گیا، اب اتقوا اللہ میں دوسرا آ گیا۔ اب کیا ضرورت تھی کہ اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی بارگاہ کے لیے تم وسیلہ اختیار کرو، اس بیان کی کیا ضرورت؟ میں نے مان لیا کہ آدمی کی فلاح اور نجات کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کافی ہیں، مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے آپ کے پاس کہ آپ کا ایمان محفوظ رہے گا؟ اگر ایمان محفوظ بھی رہ گیا تو اعمال صالحہ محفوظ رہ جائیں گے، اس کی کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ شیطان ہر وقت دائیں بائیں آگے پیچھے یہیں تک نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں جلوہ بار تھے۔ اس زمانے میں آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت سیدتنا صفیہ بنت حیی آپ کی مزاج پرسی کے لیے عشاء کی نماز کے بہت بعد
مسجد میں حاضر ہوئیں کہ سرکار کی مزاج پوچھ لیا جائے، خیر عافیت اور کوئی ضرورت وغیرہ ہو تو معلوم کر لیا جائے۔ آئیں، سرکار سے انہوں نے پوچھا خیر عافیت، اس کے بعد انہوں نے اجازت طلب کی کہ مجھے حجرے میں واپس جانے کی اجازت عطا فرما دیں، تو اجازت ملی، وہ اٹھ کر کھڑی ہوئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی چل رہی ہیں مسجد کے دروازے کی طرف اور رسول پاک بھی چلے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی دروازے پر وہ پہنچی، سرکار ٹھہر گئے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ اسید ابن حضیر اور بشیر ابن کعب، یہ دونوں اندھیری رات میں وہ ادھر سے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی ان کی نظر پڑی کہ سرکار کسی عورت کے لیے کھڑے ہیں، وہ واپس آ گئے، واپس آنے لگے۔ سرکار نے فرمایا مکانکما، اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ ٹھہر گئے۔ فرمایا جانتے ہو یہ عورت کون ہے؟ ہادی صفیہ، یہ میری زوجہ مطہرہ صفیہ ہیں۔ تو ان لوگوں نے بیک زبان کا سبحان اللہ، اللہ کی پاکی، ہمارے دل میں کوئی برا خیال نہیں آیا تھا، یہ مطلب۔ کیونکہ اندھیری رات میں مسجد کے دروازے پر ایک مرد ایک عورت کا کھڑا ہونا، یہ ایک شبہے کی بات ہوتی ہے۔ تو ممکن ہے، سرکار نے اندازہ کر لیا کہ ممکن ہے کہ شیطان ان کے دل میں کوئی برا وہم یا شبہہ پیدا کر کے ان کو برباد نہ کر دے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں ٹھہرو، یہ صفیہ بنت حیی ہیں، میری زوجہ مطہرہ۔ ان دونوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی پاکی، ہمارے دل میں کوئی برا خیال نہ آیا۔ فرمایا ٹھیک، ان الشیطان لیجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے اندر اس طرح اپنا راستہ بنائے رہتا ہے جس طرح سے خون رگ رگ میں بہتا ہے، اسی طرح شیطان بھی رگ رگ میں ٹہلتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ کہہ دیا تم سے۔ مطلب کیا ہوا آقا کا؟ یہ مطلب ہوا کہ ابھی شیطان نے تمہارے دل میں کوئی شک و شبہہ پیدا نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ گھر تک پہنچتے پہنچتے یا خوابگاہ میں لیٹتے وقت تم یہ سوچتے کہ نبی پاک آخر کس عورت کے ساتھ وہاں کھڑے تھے، اور یہ شبہ آ جاتا۔ نبی اور رسول کے بارے میں اس طرح کا گندا شبہ آنا ایمان کو برباد کرتا، ایمان ختم ہو جاتا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہاں بندش لگا دی کہ شیطان ان کے دلوں کی طرف لپکنے کی کوشش نہ کر سکے، کامیاب نہ ہو سکے۔ اس لیے رفیقان ملت، عزیزان گرامی، اب یہاں سے یہ سمجھ میں آیا کہ شیطان تو ہر وقت تمہارے پیچھے لگا ہے۔ اسی بنا پر میرے آقا نے فرمایا جب
تم اپنی نیند سے بیدار ہوا کرو تو اپنی ناک میں 3 بار یا 2 بار پانی ڈال کر اسے صاف کر لیا کرو. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَىٰ خَيْشُومِهِ، اس لیے کہ رات بھر شیطان اس کے ان ناک کے بانسوں میں رہتا تھا. رات بھر وہیں لیٹا رہا. وہ سوچتا رہا کہ کہیں ایئر کنڈیشن بنگلہ ملے کہ نہ ملے. یہ تو ایئر کنڈیشن ہے، اسی میں لیٹ لو. یہ سوچا. نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس کا یہ خیال کہ جتنی سانس جائیں یہ آدمی کے اندر ہر سانس میرے زہریلے جراثیم اور کفریات کے کیڑے مکوڑے لے کر کے جائے. تو اس لیے شیطان کے اثرات کو تم دھو لیا کرو، صاف کرو. تو اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم سے تو وہ انتقام لے نہ سکا، اس لیے بنو آدم سے ضرور بدلہ چکانا چاہیے، اور اس کی راہ وہ ہمیشہ اختیار کرتا. آپ سوچتے ہوں گے کیوں نہیں، جنت سے تو باہر نکال لایا، انتقام لے لیا. مگر یہ انتقام نہیں لیا، بلکہ در حقیقت اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک عظیم انتظام کر دیا. کیونکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالی نے ملائکہ کی بزم سجائی اور ارشاد فرمایا. اٹھائیے سورہ بقرہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو وہ وقت جب اللہ عز و جل نے تمام فرشتوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بناؤں گا. اب آپ بتاؤ، ان کی پیدائش سے پہلے ان کی خلافت آسمان کے لیے تھی، جنت کے لیے تھی، ہواؤں کے لیے تھی؟ کس کے لیے ان کی خلافت تھی؟ زمین کے لیے. اگر وہ زمین پر نہ آتے تو خلافت ملتی کب اللہ کی؟ انی جاعل فی الارض کہا، فی السماء نہ کہا، فی العرش والکرسی نہ کہا، فی الجنت نہ کہا. ارشاد فرمایا تو فی الارض، زمین میں میں اپنا خلیفہ بناؤں گا. تو خلیفہ اگر وہ جنت میں رہ جاتے تو خلافت کب چلاتے؟ اس لیے اللہ نے شیطان کو اس معاملے میں ایک فکر دے دی. وہ تو سمجھ رہا ہے کہ جنت سے نکال کر میں ان سے انتقام لے رہا، مگر حقیقت میں وہ انتقام اسی کے سر چڑھ گیا کہ اب تمہارے لیے زمین بھی تنگ ہے، جنت سے تو نکال ہی دیے گئے، اب زمین پر چلو گے، جہاں جہاں تمہارا نام لیا جائے گا، لا حول بھی پڑھا جائے گا، لوگ تیری اتباع بھی کریں گے اور کہیں گے شیطان پر لعنت. ہاں اے ابلیس، لوگ تیری پیروی بھی کر لیں گے، تیری بات میں بات بھی ملائیں گے، مگر لعنت بھی بھیجتے رہیں گے. یہ تیرا انتظام ہوا.
حضرت آدم زمین پہ نہ آتے تو اس کے لیے زمین بھی تنگ نہ ہوتی۔ اب آئیے، میں کہہ رہا تھا کہ دو چیزیں آدمی کی نجات اور فلاح کے لیے کافی ہیں، ایک ایمان اور دوسرے اعمال صالحہ، مگر جب یہ دونوں محفوظ ہوں تب ہی کارآمد ہیں۔ آخری سانس کے وقت جب آدمی کا ایمان محفوظ ہو تب کارآمد ہے، لیکن آخری سانس آنے سے پہلے اگر یہ آدمی کا ایمان ختم ہو گیا تو اب کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ نجات کا تو راستہ بند ہو گیا، کہاں جائے گا؟ اس لیے اللہ تعالی نے وسیلے سے تم کو جوڑ دیا کہ جو وسیلے سے جٹا رہے گا وہ وسیلہ اس کے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا، اس کے اعمال صالحہ کی بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیارات مصطفیٰ، وسیلہ مصطفیٰ، وسیلہ بزرگان دین، حضور محدث کبیر۔ سوچو، حضرات پنج پاک نے کتنا زیادہ ایمان لوگوں کا محفوظ رکھنے میں جدوجہد کی۔ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین نے یہ قربانی کس لیے دی؟ کس لیے دی؟ ان کی قربانی اسی لیے تھی کہ لوگ ان سے جڑ جائیں، جڑ گئے۔ جو حسین کا ہو گیا وہ سردار جنت کا غلام ہے، غلام کو چھوڑ کر آقا نہ جائے گا۔ ہاں، اس لیے رفیقان ملت اب آگے بڑھتے جاؤ۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صلح کی، اس صلح میں امیر معاویہ کو انہوں نے خلافت دی، مگر اس میں یہ شرط کر دی کہ آپ کی وفات کے بعد اگر میں زندہ رہوں تو خلافت مجھے واپس آئے، اور اگر میں پہلے وفات پا گیا تو آپ اپنے بعد کا خلیفہ کسی کو نہ بنائیں گے۔ امیر معاویہ اس پر قائم رہے، اور بعد میں وہ یزید سے سخت ناراض بھی رہتے تھے اس کی آزادی تباہ دیکھ کر۔ فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ میرے بعد یہ کہیں غلط کاریوں کا چرچا شروع نہ کر دے، اور جو بھی ہو، بہرحال صحابہ کرام کے بارے میں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یہ میرے صحابہ راہبری کے ستارے ہیں، ان میں سے جس کے دامن کرم کو یا قدم پاک کو تھام کر تم چلو گے تم ہدایت پر رہو گے۔ یہ تمام صحابہ کو یہ سند مل گئی، تو یہ اس سے کیا پتہ نہ چلا کہ یہ اللہ کے رسول سرور کائنات کے صحابہ ایمان کی حفاظت کا ایک وسیلہ ہے۔ فرماتے ہیں ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں نے تمہارے بیچ میں دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑی ہیں، بڑی بوجھل چیزیں۔ ایک کتاب اللہ قرآن حکیم ہے، اور دوسرے میری عترت طاہرین ہے۔ کون؟ یہ ہیں امام حسن
امام حسین اور پھر ان کی نسل کے کتنے لوگ جن میں اب میں دیکھتا ہوں سرکار غوث پاک امام حسن کی اولاد میں یہ کام کر رہے ہیں. سیدنا خواجہ غریب نواز امام حسن کی نسل میں یہ اپنے اپنے ایک ایک دنیا کے گوشے کو سرفراز کرتے جا رہے ہیں, ہدایت سے جوڑے ہوئے ہیں. اس طریقے سے یہ کام ہوتا رہا اور اسی لیے فرمایا گیا کہ وسیلے سے جڑے رہو. وسیلہ ہوگا تو آدمی کو شیطان کے حملے سے محفوظ رکھے گا. سیدنا امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مرید ہیں اپنے وقت کے قطب الاقطاب حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے. حضرت امام راضی نے بے شمار کتابیں گمراہی اور کفر کے رد میں, فلسفی کے رد میں اور اسلام کی حقانیت کے اس بات میں کئی 100 کتابیں لکھ ڈالی, ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھ ڈالی. مگر جب موت آپ کی وفات کا وقت قریب آیا, جھٹ آپ کے سامنے پاس ابلیس آ گیا. ابلیس کہتا ہے کہ راضی زندگی بھر تم خدا کی توحید کا پرچار کرتے رہے, دلائل قائم کرتے رہے, اب میں تمہارے پاس آیا ہوں, مناظرہ کروں گا. تم دلیل پیش کرو کہ اللہ ایک ہے. انہوں نے دلیل پیش کی, اس نے دلیل توڑی, اعتراض کیا. آپ نے دوسری دلیل دی, تیسری دلیل دی, پھر وہ ہر دلیل توڑتا جاتا ہے. اب 300 سے زیادہ دلیلیں وہ پیش کر سکیں اور وہ سب پر اعتراض ٹھونکتا گیا. اس کے بعد اب وہ کہتا ہے راضی دلیل دو ورنہ اللہ کی توحید کا انکار کرو. 2 میں سے ایک راستہ ہے. حضرت امام راضی نے دیکھ لیا کہ اب ملک الموت کا روح نکالنے والا پنجہ آگے بڑھا, گھبرا رہے ہیں اور زبان کی قوت بھی جواب دیتی جا رہی ہے. آدمی اس وقت صرف ایک فکر میں ہوتا ہے, اس وقت کسی کے مطالبے پر اس کی توجہ نہیں ہوتی. آپ کے پیر سیدنا شیخ نجم الدین کبریٰ یہ سب مشاہدہ کر رہے ہیں. اب دیکھا کہ دم میں ان کا دم نکلنے والا ہے, دیر نہیں, ملک الموت کے ہاتھ آگے بڑھ رہے ہیں. تو اپنے اس شہر میں دیکھ کر وہیں سے پکارتے ہیں راضی تو دلیل سے کے چکر میں پڑ گیا, کہتا کیوں نہیں میں خدا کو بے دلیل ایک مانتا ہوں. زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ. بس ادھر سے آواز آئی اور ادھر حضرت امام راضی کی زبان سے یہ لفظ نکلا, اے ابلیس اللہ کو میں بے دلیل ایک مانتا ہوں. بس اتنے میں روح نکل گئی. تو اب بولو حفاظت کرنے کا وسیلہ چاہیے کہ نہیں؟ وسیلہ کی ضرورت پڑی کہ نہیں؟ بڑے بڑے آڑے وقتوں میں حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے رفیقان ملت عزیزان گرامی
سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بغداد میں قیام پذیر تھے اور عراق کے دوسرے علاقے بھی، عراق عرب، عراق عجم، یہ سب یہاں خارجی، رافضی، معتزلی بھرے پڑے تھے اور سنیوں کی تعداد دن بدن کم ہوتی تھی اور یہ گمراہ اور مسلمانوں کو کافر کہنے والے لوگ زیادہ تھے۔ امام شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم قطب الاقطاب فرد الافراد، آپ نے کتاب لکھی اور غنیت الطالبین میں تمام بد مذہب فرقوں کا رد کیا اور عقائد حقہ کا اثبات کیا۔ سمجھ گئے آپ؟ اس پر پھر اتنے ہی پر بس نہ چھوڑا، حضرت سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے تھے، معتزلی بھی آتے، خارجی بھی آتے، رافضی بھی آتے اور آپ پر اعتراض کرتے۔ آپ ایک لفظ میں ان کی دنداں شکنی کر دیتے تھے، جواب دیتے تھے۔ اس طرح اب ان کی تعداد گھٹنے لگی، سنیت پھیلنے لگی اور ایمان کی حفاظت کا ڈنکا بجنے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے آپ کو اتنی کرامتوں سے نوازا تھا، اتنی کرامتوں سے نوازا کہ اولیاء کرام میں کسی سے اتنی کرامتوں کا ظہور نہیں جتنا سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ سے۔ سمجھ گئے آپ؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا جلوہ ہوتا ہے، کیونکہ غوث پاک نے فرمایا کہ النبوت ذل الالوہیہ، خدا کی الوہیت کا اگر جلوہ ہے تو وہ انبیاء کرام ہیں، والولایت ذل النبوہ، اور نبوت کا جلوہ یہ اولیاء کرام ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک اللہ کا جلوہ سارے اولیاء انبیاء کرام ہیں۔ اس لیے نبوت بھی کسی کو محنت اور طاقت سے اور عبادت سے نہیں ملتی، اللہ کی عطا سے ملتی، اور ولایت بھی آدمی کو روزے اور نماز، عبادتوں اور ریاضتوں سے نہیں ملتی، اللہ جس کو چاہے ولایت دیتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ پیدا ہی ہوتے ہیں ولی، نہ کوئی عمل کیا، نہ کہیں مدرسے میں گئے، مگر ان کو اللہ نے ولی بنایا، اور جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا اللہ کی اطاعت اور غلامی کرتے رہے۔ وہ مدرسے میں پڑھیں کہ نہ پڑھیں، اللہ ان کو علم کا خزانہ عطا کر دیتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو فرماتے ہیں سرکار غوث پاک ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا جلوہ ہے، کوئی جلوہ موسیٰ علیہ السلام، کوئی جلوہ ابراہیم علیہ السلام، کوئی جلوہ نوح علیہ السلام، کوئی جلوہ عیسیٰ علیہ السلام، کوئی جلوہ ادریس علیہ السلام۔ اس طرح سے ہر جتنے بھی انبیاء ہیں، کوئی نہ
کسی نہ کسی کا کوئی ولی جلوہ ہوتا ہے، مگر میں وَأَنَا عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، اور میں وہ ولی ہوں کہ سارے انبیاء کے نبی، سارے رسولوں کے رسول، امام المرسلین کا بدر کمالات، شمس جمالات صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر اور ان کا جلوہ۔ کیا مطلب ہوا؟ ہر نبی نے جو کرامتیں اور مرتبے حاصل کیے، ہر نبی نے جو معجزات اور جو انہوں نے تصرفات کیے یا انہوں نے جو مراتب علیہ پائے، وہ سب درجات، عظمتیں، فضیلتیں، معجزات ایک جگہ اگر دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ نظر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو سب ملا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ جگہ بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ جتنی خوبیاں تمام انبیاء کرام میں مل کر ہیں، ان سب کا ٹوٹل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اکیلے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب سرکار غوث پاک کہتے ہیں اگر کوئی ولی رسول پاک کا جلوہ ہے تو میں، یہ ارشاد فرمایا۔ اس لیے ہر طرح کی کرامتیں غوث پاک سے ملیں گی، جیسے ہر نوع، ہر جنس کی کے معجزات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی کہتا ہے کہ اعتراض کرتا ہے کہ رسول پاک نے تو مردوں کو زندہ نہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ میں نے کہا بے شک عیسیٰ علیہ السلام نے وہ کام کیا جو کام اللہ کی رضا کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ مگر سنو، انہوں نے مردہ ہی تو زندہ کیا، مردہ پہلے زندہ ہی تو تھا، پہلے وہ جان والا تو تھا، اس کو زندہ کیا ہے۔ اور میرے آقا نے کنکریوں سے کلمہ پڑھوایا۔ بولو کب وہ زندہ تھی کنکریاں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، فرماتے ہیں مولا کائنات کہ میں مکے کی اس چٹان کو پہچانتا ہوں کہ رسول پاک اس کے پاس سے گزرتے تھے تو آواز دیتی تھی وہ چٹان، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بولو، اس میں بولنے کی طاقت، اس میں پہچاننے کی قوت ہے، اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت، یہ صرف رسول پاک کے دامن کرم کے ہواؤں کا جھونکا تو تھا، یہی تو تھا کہ اس کو قوت گویائی عطا فرما دی، پتھر میں جان ڈال دی، گویا بنا دیا۔ یہ کھجور کے تنے کا واقعہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، اور کئی صحابہ سے سیدنا انس بن مالک کی ایک روایت میں ذکر کرتا ہوں بخاری سے، فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہ فاطمہ انصاریہ نام کی ایک عورت نے حضور کے لیے منبر بنوا دیا، 3 سیڑھیوں والا، کہ سرکار
اس منبر پر بیٹھ کر صحابہ سے بات چیت کریں اور ان کو واعظ نصیحت اور خطبے دے سکیں۔ تو منبر آیا، رسول پاک منبر کی پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو گئے، صحابہ سے فرمایا تم لوگ بھی نماز کی نیت سے کھڑے ہو جاؤ۔ 2 رکعت نماز برکت پہنچانے کے لیے منبر کی پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر ادا کی۔ جب آپ رکوع سے فارغ ہوتے تو 2 قدم پیچھے ہٹتے اور منبر کی جڑ میں وہاں پر آپ سر رکھ کر سجدہ کرتے، پھر سجدے سے فارغ ہوتے، پھر منبر پر آ جاتے اور سجدے کے وقت پھر پیچھے ہٹ جاتے۔ یہ اس طرح آپ نے نماز پڑھائی۔ پھر خطبے کے لیے آپ منبر پر آئے تو کھجور کے تنے کو حضور نے وہاں سے ہٹا کر کونے میں مسجد کے ایک گوشے میں کھڑا کروا دیا اور آپ منبر پر تشریف لائے تو فرماتے ہیں حضرت انس کہ وہ کھجور کا تنا اس طرح سے چیخ چیخ کر رونے لگا کہ اشار عطلت، جیسے نئے بچہ جننے والی اونٹنی کا بچہ مر گیا تو وہ چیختی ہے، پورا محلہ اٹھا لیتی ہے، اسی طرح اس کا شور پوری مسجد میں گونجنے لگا۔ تو اسی حدیث کا ترجمہ مولا روم کرتے ہیں، استن حنانا از ہجر رسول نالا میزد ہم چو ارباب عقول۔ یہ اس طرح سے انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا۔ رسول پاک منبر سے اترے اور اتر کر اس کھجور کے سوکھے تنے کے پاس آئے اور آ کر تھپکیاں دی، جیسے کوئی بچے کو تسلی دینے کے لیے تھپکی دیتا ہے، تو تھپکیاں دی۔ اس کی اب سسکیاں آہستہ ہونے لگی، تھوڑی دیر کے بعد پوری آواز بند ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا اس کو یہاں دفن کر دو اور یہ جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اب ریاض الجنہ سے اب عین الجنہ میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ کھجور کا سوکھا تنا اگر اس میں زندگی بھی تھی تو حیات حیوانی نہ تھی، حیات انسانی تو بہت دور ہے، حیات حیوانی بھی نہ تھی، حیات نباتاتی تھی بس، اور اب وہ بھی نہ رہی، سوکھ گیا۔ مگر رسول پاک کے قرب کا لطف بھی اس کو محسوس ہوتا تھا اور بعد کا بھی، کہ حضور نے مجھے الگ کر دیا، اس کا صدمہ بھی اس کو محسوس ہوتا تھا۔ رسول پاک کو وہ پہچان بھی رہی ہے اور اس کے اندر ایک عاشق رسول کا دل بھی آ گیا، یہ سب ہے۔ مگر ایک مرتبہ غوث پاک کے زمانے میں ایک مسلمان اور ایک عیسائی بغداد میں آپس میں لڑ رہے تھے۔ مسلمان کہتا تھا میرے رسول سب سے افضل رسول ہیں، عیسائی کہتا نہیں، میرے رسول سب سے افضل۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ رسول پاک نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ڈوبے سورج کو واپس کر دیا، یہ کیا وہ کیا۔ اس نے کہا مردہ زندہ کیا، تمہارے نبی نے زندہ کیا کوئی مردہ؟ تو یہ چپ، تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا؟ چپ۔ غوث پاک اتنے میں وہاں پہنچ گئے اور فرماتے ہیں تم لوگ کیا لڑ رہے ہو آپس میں؟ یہ
عیسائی نے کہا یہ کہتے ہیں ہمارے رسول سب سے افضل ہیں کہ انہوں نے یہ معجزے وہ معجزے دکھائے. میں نے کہا نہیں، ہمارے نبی سب سے افضل ہیں کیونکہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، تمہارے نبی نے تو زندہ نہیں کیا. اچھا، میرے نبی نے زندہ نہیں کیا؟ کیا بکتا ہے. سن، انہوں نے تو ارے زندگی کس کو دیا ہے. اب چل، میں وہ زندگی تجھ کو دکھا دیتا ہوں جو زندگی تو اپنے نبی پاک کے بارے میں بتاتا ہے. وہ زندگی میں لے چل، تجھ کو لے چل قبرستان میں، سب سے پرانی قبر جو تجھے ملے اس کے پاس لے چل، میں زندہ کر کے دکھا دیتا ہوں اور میں بتا دوں گا کہ یہ رسول پاک کی نسبت کی وجہ سے یہ دکھا رہا ہوں. ہاں، کہ رسول اللہ سے مجھے بھی نسبت شہزادگی ہے. ہاں، بس اس اعتبار سے دکھا رہا ہوں. اور قبرستان میں بہت گھوما عیسائی، اس کو ایک بہت پرانی بوسیدہ قبر نظر آئی. کہا اس میں سے آپ مردہ نکال دیجئے زندہ کر کے. کہ صرف اس کو زندہ کر دوں یا وہ کیا پیشہ کرتا تھا وہ پیشے کے ساتھ باہر کر؟ یہ تو اور اچھی بات ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے. فرمایا قم بإذن عبد القادر، قادر کے بندے عبد القادر کا حکم ہے کہ تو اس میں سے نکل اپنے پیشے کے ساتھ. بس قبر پھٹی اور وہ اوپر آ گیا اور گلے میں اس کے ایک ڈھول لٹکی ہے، اس کو پیٹ رہا. بتا دیے، دیکھ لے یہی اس کا پیشہ تھا، یہ جوگیائی کرتا تھا، یہی ہے. تو اس طرح دکھا دیا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رسول پاک کے معجزات کے بھی جلوے تھے. اسی لیے عقائد کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ انبیاء کرام کے لیے معجزات ہوتے ہیں اور اولیاء کرام کو کی جو کرامتیں ہوتی ہیں وہ در حقیقت وہ نبی نے اپنے امتی کے ہاتھ پر اپنا معجزہ ظاہر کیا. تو نبی کے لیے وہ نبی کی طرف نسبت کرو تو معجزہ، اور ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوا اس لیے وہ کرامت ہے. اسی لیے کہتے ہیں عقیدہ ہے، شرح عقائد وغیرہ جیسے عقیدے کی کتابوں میں پڑھ لیں کہ کرامت الولی معجزۃ لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب چلیے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت تو یہ ہے کہ سبحان اللہ، آپ کے استاد حضرت سیدنا شیخ حماد دباغ رضی اللہ تعالی جو اپنے دور میں قطب بغداد تھے، ان کا وصال ہو گیا اور کرخ کے قبرستان میں وہ دفن ہوئے. ٹھیک ہے، دفن ہو گئے. اب جب وہاں دفن ہو گئے تو حضور غوث پاک ان کی قبر کی زیارت کے لیے کھڑے ہوئے. مریدین چاروں طرف دائرہ لگا کے وہ بھی کھڑے ہیں. بہت دیر ہو گئی، آپ کھڑے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہیں کافی دیر ہو گئی. اس کے بعد مسکراتے ہوئے مڑے. کسی نے کہا حضور
اتنی دیر تک آپ ان کی قبر پر رہے؟ نہ جنید بغدادی کی مرقد پر اتنی دیر، نہ حضرت سدی سختی، نہ حضرت معروف کرقی کے مزار پر اتنی دیر تک آپ نے حاضری دی جتنی ان کی قبر پر۔ سنو، ایک واقعہ ہو گیا تھا میرے زمانے طالب علمی میں، تو اس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ معاملہ یہ تھا کہ میں نے فاتحہ پڑھنے کے درمیان دیکھا کہ ان کی قبر میں طرح طرح کی نعمتیں جنت کا نمونہ بن کر ہیں، مگر اتنے میں میری نظر پڑی تو ان کا ہاتھ بالکل لنج کام ہی نہیں کر رہا، جیسے اس کو پیرالائسس۔ تو میں نے عرض کی حضور آپ کو کہ ہاتھ میں کیا ہو گیا؟ کہ تمہاری وجہ سے تو ہوا۔ میری وجہ سے؟ ہاں، زمانے طالب علمی میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے میں بھی جا رہا تھا اور میرے ساتھ آپ بھی تھے، اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہو۔ جب دجلے کے پل پر ہم لوگ پہنچے تو میں نے یوں ہاتھ سے تمہیں دھکا دیا، یہ نیت کر کے کہ دیکھوں کہ جاڑے کا کڑاکے کے جاڑے کا زمانہ ہے، یہ دجلے میں گرے گا تو یہ سارے کپڑے تو بھیگ جائیں گے۔ اب کپڑا بدلنے اپنے کمرے جاتا ہے اور جمعہ چھوڑ دیتا ہے، یا انہی بھیگے کپڑوں کے ساتھ جا کے نماز پڑھتا ہے؟ میں ذرا اس کی ہمت ولایت دیکھو کتنی قوت ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ تم تیر کر دجلے کے کنارے آئے اور ہاتھ سے ایسے ایسے نچوڑ کر کپڑے کا پانی ٹپکایا، اور انہیں بھیگے کپڑوں میں تم جامع مسجد نماز کے لیے آ گئے۔ تو اس وقت تو کچھ نہیں، میں نے سمجھ لیا کہ اللہ نے تم کو ولایت کا بڑا اونچا درجہ دیا، مگر آج قبر میں آیا ہوں تو اللہ نے میرا ہاتھ لنج کر دیا۔ میں نے پوچھا یا اللہ یہ کیوں؟ کہ میرے محبوب عبد القادر کو تم نے اسی ہاتھ سے دھکا دیا تھا، تو اب تمہیں سب نعمتیں تمہارے مراتب کے حساب سے ملیں گی، مگر یہ ایک تمہارے لیے شیخ، سارے بزرگوں کے شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے تم نے ایسی حرکت کی، اس کا معاملہ تو چکانا پڑے گا۔ میں نے یہ سنا، آپ کی زبانی تو فرماتے ہیں غوث پاک کہ میری آنکھ میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ میں نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ میں نے معاف کر دیا، تو بھی معاف فرما دے، میں نے معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے۔ بہت دیر تک معافی کی التجا کرتا رہا، التجا پر التجا۔ پھر میں نے کافی دیر کے بعد دیکھا کہ ان کا ہاتھ چلنے لگا تو میں مسکرایا اور واپس آ رہا ہوں۔ بس یہ ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اقطاب کو بھی قبر میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ کتنا بڑا مرتبہ! حضور غوث اعظم کے اجلۂ خلفاء میں ایک جلیل الشان خلیفہ ہیں، حضرت سیدنا علی ابن حجر حیعتی رضی اللہ عنہ۔
فرماتے ہیں کہ میں وعظ میں غوث پاک کی منبر کے قریب بیٹھا تھا اور جو خلفائے کرام آپ کے ہوتے تھے وہ سب بالکل آگے بیٹھا تھا. وعظ کے درمیان اچانک غوث پاک نے اعلان کیا قدمی ہادہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. یہ جیسے ہی حضرت نے فرمایا فوراً میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں میں ولایت کے درجے پر ہوں کہ نہیں. چلو سر تو رکھ دو، سر منبر پہ رکھو اور پائے مبارک اپنے سر پر کھینچ لو. تو میں نے فرماتے ہیں کہ میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر سر رکھا اور حضرت دوسری سیڑھی پر کھڑے تھے، ان کا قدم کھینچ کر اپنے سر پر لگا لیا. تو میں دیکھتا ہوں کہ عرش و کرسی کے قریب ہوں میں، اور عالم ناسوت، عالم جبروت، عالم ملکوت سب میرے سامنے ہویدا ہو گیا. تب اب اس چیز پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں ابھی یہ قصہ ناتمام ہے. چلیے اب اجازت دیجیے، مشاعرہ ہوگا نا، پہلے سے مجھے بتایا ہوتا تو میں اور جلدی آ گیا ہوتا یہاں. بس آپ کی کرم فرمائی سرکار. آیا ہوگا سارا گانے کے لیے زندہ رہا. گلے گلزارے طریقت پیر طریقت رہبر راہ شریعت استاذ العلماء ممتاز الفقہاء نبی رہے حضور صدر الشریعہ شہزادہ حضور صدر الشریعہ حضور محدث کبیر حضرت تشریف لے جا رہے ہیں. آپ لوگ کوئی مصافحہ نہ کریں، بیٹھ جائیں محبت کے ساتھ. حضور تشریف لے جا رہے ہیں، جانے دیں کیونکہ حضور کی طبیعت علیل رہتی ہے ہمیں معلوم ہے، اور آپ لوگ بس دعا کریں. بڑی اچھی گفتگو آپ نے سماعت کی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگوں کے فروز و برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں. آپ لوگ تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت کو لے جانے دیں آسانی سے. بیٹھ جائیں آپ لوگ. ابھی حضرت زین العابدین کانپوری صاحب اور محترم جناب گلفام رضا صاحب نینی تال، جناب سیف رضا کانپوری، جناب اعظم علی عتیب علی صاحب الہ آبادی، اس کے علاوہ جو مدعو شعراء اکرام جناب راشد نظامی صاحب، یہ تمام تر شعراء جناب قاری شعیب رضا صاحب جھانسی، تمام تر شعراء اکرام تشریف لا چکے ہیں. یکے بعد دیگرے آپ کی خدمت کریں گے. آپ حضور کو تشریف لے جانے دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر، سلطان الواعظین، سلطان المناصرین، خواجہ کا ہندوستان، سرزمین بنارس، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عشاقان تاج الشریعہ، جشن پنجتن پاک، آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے بھائی بیٹھ جائے. آئیے بڑی تیزی کے ساتھ اب ہم گزارش کر رہے ہیں اپنی جماعت کے اس محترم اور خوبصورت مداح رسول کی بارگاہ میں، جسے میں خود پہلی بار سننے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بھائی سے پھر سے پڑھائیے سر بھائی کا پہلے پرفارم میں پھر اس کے بعد سر ٹھیک ہے سن لیں ٹھیک تھوڑا سا ذرا محبت کے ساتھ بول دیجئے یا رسول اللہ. یار آپ اتنا بول رہے ہو کہ ہم بولیں کیا؟ ہم خود بہت کشمکش میں ہیں کہ آخر آپ سے گفتگو کس انداز میں کی جائے. بہرحال ذرا دل کی گہرائی سے کہہ دو یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور ہر آنے والے شخص کا مائک پر یہی حال ہوتا ہے. جب حضور محدث کبیر فرما رہے تھے آپ سے کہ اتنی خاموشی سے آپ جو ہے زین العابدین حضرت زین العابدین کانپوری تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات بیٹھے ماشاءاللہ. ہاں حضرات دل کی گہرائی سے کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ. حضرت زین العابدین کانپوری تشریف لا رہے ہیں. اس سے قبل میں چاہتا یہ ہوں کہ اب گزارش کروں سرزمین نینی تال سے تشریف لانے والا وہ خوبصورت لہجہ جسے ہم جناب گلفام رضا نینی تال کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. آئیے ملاقات کرتے ہیں اس لہجے سے. بس ایک شعر نعت کا پڑھتا ہوں اور جناب گلفام رضا آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوتے ہیں. حضرات بہت پہلے ایک عاشق نے کہا تھا کہ فرشتے پیار کی بولی میں مل کر نعت پڑھتے ہیں. شاہد یوسفی کا یہ شعر سن لیں. شاہد یوسفی ہمارے درمیان نہیں ہے، انتقال فرما گئے، لیکن ان کا شعر موجود ہے. مطلع سنے پہلے. فرشتے پیار کی بولی میں مل کر نعت پڑھتے ہیں، مدینے کے میناروں میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں. آپ لوگ بول رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن جو ضرورت سے زیادہ بول رہے ہیں بہت تکلیف پہنچا رہے ہیں. ماشاءاللہ ذرا دل کی گہرائی سے کہہ دیں سبحان اللہ. فرشتے پیار کی بولی میں مل کر نعت پڑھتے ہیں، مدینے کے میناروں میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں، اور یہ دھرتی نعت پڑھتی ہے، وہ عنبر نعت پڑھتے ہیں. نبی کی یاد میں ساتوں سمندر نعت پڑھتے ہیں. نبی کی یاد میں ساتوں سمندر نعت پڑھتے ہیں. اور نہیں کلمہ پڑھا بو جہل کی یہ بد نصیبی تھی، مگر بو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں. آئیے گزارش کر رہے ہیں حضرت گلفام رضا صاحب نینی تال تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازیں. رسول پر تشریف فرما معزز مکرم و وقار علماء اکرام و شورا اعظام، خصوصاً نقیب اہل سنت حضرت مولانا اسرائیل اختر صاحب قبلہ، شاعر اہل سنت جناب سیف رضا کانپوری، اور جناب اعظم اتیب صاحبان، دیگر معزز علماء اکرام، حاضرین مجلس. گلفام رضا حسانی کو محبت بھرے اسلام کے ساتھ قبول فرمائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ماشاءاللہ میں نے جتنی محبتوں کے ساتھ آپ کو سلام کیا، آپ نے اس سے زیادہ محبتوں سے اس کا جواب دیا. مجھے بڑا اچھا لگا.